الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت کیا ہے، ہم کب تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو صبح تک، یعنی صبح صادق تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بالفاظ دیگر جب تک صبح کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھنا یہ جائز ہے اور درست ہے۔ البتہ آدھی رات سے زیادہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے آدھی رات سے زیادہ نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے بلا عذر۔ آدھی رات سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی نہ پڑھ سکا تو صبح تک عشاء کا وقت رہتا ہے، صبح سے پہلے تک، تو اس لیے اس وقت جس رات کو کسی بھی وقت عشاء کی نماز پڑھی جائے گی تو وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اگرچہ آدھی رات کے بعد ہی کیوں نہ ہو، ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں۔ ظفر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ عصر اور عشاء کی نماز سے پہلے سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ پڑھنا ضروری ہے یا چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ اور کیا 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہیے یا آخر تک دعائیں پڑھ کر پھر اٹھنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ عصر اور عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ پڑھنا بہتر ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، پڑھنے چاہیے، لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ لیں بہتر ہے، 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ لے، تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد دعائیں پڑھ لیں جو پڑھنی ہو، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت پھر ثنا پڑھ لے۔ جیسے پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے اسی طرح تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھ لے، ثنا کے بعد پھر فاتحہ اور پھر اس کے بعد سورت ملا لی جائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھنا یہ بہتر ہے کہ تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اس کے بعد آخر تک دعائیں پڑھنا یہ بہتر ہے، اور پھر تیسری رکعت میں ثنا۔ لیکن تشہد پڑھ کر کوئی درود شریف پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے تو بھی جو ہے اس طرح نوافل ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آخر تک جو ہے وہ دعائیں پڑھی جائیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب بینک میں کام اور چوکیداری کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ مکمل وضاحت کریں، جزاک اللہ خیر۔ ایک تو غیر سودی بینک ہے، ایسی میزان ہے وغیرہ ذالک، ان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ملازمت کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو سودی بینکس ہیں تو ان میں ملازمت کے لیے یہ بات ذہن میں رکھی گیا کہ ہر ایسی ملازمت کہ جس میں براہ راست سود پر معاونت نہ ہوتی ہو تو وہ ملازمت جائز ہے۔ مثلاً چوکیدارہ، مثلاً کیشیئر وغیرہ ذالک، یہ ملازمت کر سکتے ہیں۔ لیکن جس ملازمت میں براہ راست سود پر معاونت ہوتی ہو تو وہ ملازمت سودی بینک میں نہیں کر سکتے۔ مثلاً منیجر جو ہے نا، یہ منیجر کی ملازمت ہو گئی وغیرہ ذالک، یا اس طرح جو ہے مارکیٹنگ ہو گئی کہ لوگوں کو بلانا کہ آ جاؤ تم یہ سودے کاروبار کر لو ہمارے ساتھ، تو اس طرح کی ملازمت کرنا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
تو خلاصہ یہ کہ ہر سودی بینک میں ہر ملازمت ناجائز نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس میں براہ راست سود پر ملازمت ہوتی ہو وہ تو جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ملازمت جائز ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔